ایک طرف ڈیل کی باتیں، دوسری طرف حملے بھی جاری۔ ایرانی جزیرے کشم پر امریکی فوج کا حملہ۔ سینٹ کام کے مطابق کشم جزیرے پر فوجی کنٹرول سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں کیے۔ ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک پر بیلسٹک میزائل داغے۔ ایران کے متعدد میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ بحرین کی جانب داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین کی فورسز نے تباہ کر دیے۔ کویت پر فائر 2 میزائل ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ ہو گئے۔ امریکی فورسز نے 3 ایرانی ڈرون مار گرائے۔ ایران نے بحری جہازوں پر ڈرون حملے کیے تھے۔ پاسداران انقلاب نے بھی حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا امریکہ نے جزیرہ کشم میں کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے اپنی کارروائیاں کی۔ کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مسلسل جاری ہیں۔ تعطل کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، لکھا بات چیت کس انجام تک پہنچے گی کوئی نہیں جانتا۔ ایران کو کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لے۔ ایران 47 سال سے جو کر رہا ہے وہ مزید جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سینٹ کمیٹی برائے خارجہ پالیسی کے سامنے پیش، کہا ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، مگر اس بات کی ضمانت نہیں کہ معاہدہ ہوگا۔ ایران کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان کرنا ہوگا کہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اور آبنائے ہرمز پہلے کی طرح کھلی رہے گی۔ ایران پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ امریکہ مکمل سرنڈر کا مطالبہ کر رہا ہے، ایرانی قوم کبھی نہیں جھکے گی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل ازدی کا بیان، امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کو ناگزیر قرار بھی دے دیا۔ کہا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، بہت سے ایسے آپشن موجود ہیں جو وقت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ ادھر ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ سے ممکنہ معاہدے سے حقیقی اور ٹھوس فوائد کی تلاش میں ہے۔ ایران کو ملنے والی امریکی تجاویز ابھی زیر غور ہیں۔ تہران نے ثالثوں کو اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹرمپ کے پاس ایران کے معاملے پر کوئی پلان بی نہیں، امریکی تجزیہ کار کینیتھ روتھ کا برطانوی اخبار میں مضمون، کہا ایران کی صلاحیتیں تباہ کرنے کے بجائے امریکی اسلحے کے ذخیرے ختم ہو گئے۔ ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر ڈیل خراب کرنے کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے ساتھ 2015 کے معاہدے سے نکل کر غلطی کی گئی۔ ٹرمپ کی پالیسی تبدیلی نے ایران پر عائد کئی پابندیاں ختم کر دی۔ ایران نے 60% افزودہ یورینیم تیار کر لیا۔ آبنائے ہرمز اب ایک عملی اقتصادی ہتھیار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے متحدہ عرب امارات کو تکنیکی معاونت کی پیشکش کر دی۔ IAEA کی سربراہ رافیل گروسی کا باراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا دورہ، کہا اماراتی حکام نے بیرونی بجلی منقطع ہونے پر فوری رد عمل لیتے ہوئے ایک ری ایکٹر بند کر دیا تھا۔ پلانٹ کی مکمل بحالی کے لیے مرمتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ UAE کے باراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو گزشتہ ماہ ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، جنوبی لبنان پر صہیونی فوج کے حملے، 5 لبنانی شہید، اسرائیلی بمباری سے شہید افراد میں ایک بچہ بھی شامل۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں 45 افراد زخمی ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں برج الشمالی، عباس اور تبنین شامل ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ حج کے بعد نئے عمرہ سیزن کے لیے ویزوں کا اجرا شروع، سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق بین الاقوامی زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ نیا عمرہ سیزن 23 مارچ 2027 تک جاری رہے گا۔ زائرین نسک ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ، بکنگ اور دیگر خدمات حاصل کر سکیں گے۔ عمرہ ویزوں کے اجرا کی آخری تاریخ 9 مارچ 2027 مقرر۔ تمام زائرین کو 7 اپریل 2027 تک سعودی عرب سے روانہ ہونا ہوگا۔ نون لیگ کے علاوہ کسی پارٹی نے گلگت بلتستان میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ ہمیں کام کرنے دیا گیا ہوتا تو کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا وہ کسی کی برائی کر کے نہیں، کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں۔
गिलगित सी पैक का मरकज है। यहाँ पर जितना भी तरक्याती काम हुआ मुस्लिम लीग नून ने करवाया। अस्पताल हमने बनवाया, हमारा शुरू किए गए मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं हुए? 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामिर भाषा डैम क्यों नहीं बना? जो पैसा यहाँ की आवाम पर लगना चाहिए था वो कहाँ लगाया गया? मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। शहबाज शरीफ से कहेंगे गिलगित का एयरपोर्ट भी बड़ा करें। हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आता जाता रहूंगा और मंसूबों की निगरानी करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों की वोटर्स को लुभाने की कोशिशें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शिगर पहुंच गए, पार्टी के मकामी रहनुमाओं से मिले, कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। उधर पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का दियामिर में रोके जाने का इल्जाम। कहा पार्टी रहनुमाओं के साथ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित जा रहे थे, दियामिर में पुलिस ने रोक कर वापस भेज दिया। सूबे का बजट पास करने से पहले बानी से मुलाकात की शर्त रखें। बानी पीटीआई की बहन लीमा खान की वजीर आला के पी सोहेला अफरीदी को तंबीह। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेला अफरीदी ने बजट पास करने की बात की तो लीमा खान ने टोक दिया। कहा आप बजट पास क्यों कर रहे हैं, उनसे कहें पहले मेरी मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने पिछले साल भी कहा था उनके साथ बजट डिस्कस करो। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका और इजराइल से ताल्लुक रखने वाले एक कमर्शियल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। जहाज पर धमाका हुआ। आइंदा भी कोई हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इराकी समुद्री हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया ने याबना हरमौज में अहम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नए ज़ाब्ता कार के तहत 24 घंटों में 24 बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा ज़िलहज के आखिर या मुहर्रम के आगाज में होने के इम्कान। आयतुल्लाह खामेनी तेहरान में 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। ईरानी हुकाम का कहना है खामेनी की तदफीन की रसूमात 3 रोज जारी रहेंगी। 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। सवात में छतें गिरने के 3 वाक़यात, 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शांगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। एक बच्चे को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। सवात 4 बाग में भी घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं, माँ और एक बच्ची जख्मी। बालाई इलाकों में बारिश जारी, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी। स्कर्दू में शदीद बारिश और सैलाब। देवसाई रोड पर सैकड़ों सैयाह फंस गए। इंतजामिया ने रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। हरनाई और कोहलू समेत बलोचिस्तान में भी बारिश और जालाबारी। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में आज से 5 जून तक बारिशों का इम्कान। बेशतर अजला में आंधी, बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। तर्जमान पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया।